بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں سخت قحط پڑا جسے عام الرمادہ کہا جاتا ہے، رمادہ کے معنی ہلاکت ہیں یا راکھ، یعنی ہلاکت کا سال یا وہ سال جس میں لوگوں کے رنگ قحط کی وجہ سے راکھ جیسے ہو گئے تھے، تو ہر طرف سے عرب کھینچ کر مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو ان کے انتظام اور ان میں کھانا اور سالن تقسیم کرنے کے لیے مقرر کیا۔ ان لوگوں میں حضرت یزید بن اخت نمر، حضرت مسعور بن مخرمہ، حضرت عبد الرحمن بن عبد قاری اور حضرت عبداللہ بن عقبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ شام کو یہ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہوتے اور دن بھر کی ساری کارگزاری سناتے۔ ان میں سے ہر ایک آدمی مدینہ کے ایک کنارے پر مقرر تھا، اور یہ دیہاتی لوگ کنیت السودا کے شروع سے لے کر رائج قلعہ، بنو حارثہ، بنو عبد الاشول، بقی اور بنو قریظہ تک ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان میں سے کچھ بن سلمہ کے علاقے میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ لوگ مدینہ منورہ کے باہر چاروں طرف ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایک رات جب یہ دیہاتی لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں کھانا کھا چکے تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے ہاں جو رات کا کھانا کھاتے ہیں ان کی گنتی کرو۔ چنانچہ اگلی رات گنتی کی تو ان کی تعداد 7,000 تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ گھرانے جو یہاں نہیں آتے ہیں ان کی اور بیماروں اور بچوں کی بھی گنتی کرو۔ ان کو گنا تو ان کی تعداد 40,000 تھی۔ پھر چند راتیں اور گزریں تو لوگ اور زیادہ ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے پر دوبارہ گنا تو جن لوگوں نے حضرت عمر کے ہاں رات کا کھانا کھایا تھا وہ 10,000 تھے، اور دوسرے لوگ 50,000 تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بارش بھیج دی اور قحط دور فرما دیا۔ جب خوب بارش ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامی لوگوں میں سے ہر ایک کی قوم کے ذمہ یہ کام لگایا کہ ان آنے والے لوگوں میں سے جو ان کے علاقے میں ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو ان کے دیہات کی طرف واپس بھیج دیں، اور انہیں زاد راہ اور دیہات تک جانے کے لیے سواریاں بھی دیں۔ اور میں نے دیکھا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں بھیجنے میں لگے ہوئے تھے۔ ان قحط زدہ لوگوں میں موتیں بہت ہوئی تھیں۔ میرے خیال میں ان میں سے 2/3 لوگ مر گئے ہوں گے اور 1/3 بچے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت ساری دیگیں تھیں۔ پکانے والے لوگ صبح تہجد میں اٹھ کر ان دیگوں میں کرکور ایک قسم کا دلیا پکاتے، پھر صبح یہ دلیا بیماروں کو کھلا دیتے، پھر آٹے میں گھی ملا کر ایک قسم کا کھانا پکاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر بڑی بڑی دیگوں میں تیل ڈال کر آگ پر اتنا جوش دیا جاتا کہ تیل کی گرمی اور تیز چلی جاتی، پھر روٹی کا سرید بنا کر اس میں یہ تیل بطور سالن کے ڈال دیا جاتا۔ چونکہ عرب تیل استعمال کرنے کے عادی نہیں تھے، اس لیے تیل استعمال کرنے سے ان کو بخار ہو جاتا تھا۔ قحط سالی کے اس تمام عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ اپنے کسی بیٹے کے ہاں کھانا کھایا اور نہ اپنی کسی بیوی کے ہاں، بلکہ ان قحط زدہ لوگوں کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھاتے رہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔